الحمد لولی والصلاة والسلام علی النبی الأمی الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولائی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا ورسولا غریبا یا رسول اللہ غریبا غریبا یا رسول اللہ غریبا ندارم در جہاں جستوں حبیبم برین اعظم کے ہستم امت تو گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی کے لیے خاص ہیں، جو ہم سب کا مالک بھی ہے اور ہمارا خالق بھی۔ وہی معبود حقیقی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ کائنات ارض و سما کے ہر ذرے کے بدلے میں تا قیام قیامت اربوں خربوں کے حساب سے لگاتار بغیر کسی وقفے کے درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار فخر دو عالم امام الانبیاء خاتم المرسلین سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر، کہ جن کے صدقے میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرما کر اسلام کی توفیق نصیب فرمائی۔ انتہائی عزت کے لائق سامعین محترم، انسانی خمیر 4 صفات سے مرکب ہے۔ اس کے اندر حرص، شہوت، فسق اور فجور یہ اس کے خمیر میں موجود ہے۔ غصہ، حسد، بغض اور عداوت یہ انسانی خمیر کا حصہ ہے۔ مکر، فریب، دھوکہ دہی یہ اس کے خمیر کے مرکبات میں سے ایک جز ہے۔ تکبر، تفاخر، حب مدح، حکمرانی، غلبہ اور عزت یہ بھی اس کے
خمیر کے اجزاء میں سے یہ جزیں بھی ہیں۔ یہ تمام چیزیں اپنے اپنے وقت پر انسانی وجود کے اندر اپنا اثر ظاہر کرتی ہیں۔ جب یہ عہد طفولیت میں ہوتا ہے، جب ابھی یہ بچپنے میں ہوتا ہے، تو ہرس، شہوت اور فسق و فجور میں سے کوئی نہ کوئی صفت اس کے اندر اپنا اثر ظاہر کرتی ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو حقیقت میں یہ جانوروں کی خصلتیں ہیں۔ عہد طفولیت میں یہ بھی ایک جانور کی حیثیت رکھتا ہے۔ پھر جب یہ جوانی کی طرف بڑھتا ہے تو پھر غصہ، حسد، بغض اور عداوت، یہ چیزیں اس کے وجود میں اپنا اثر دکھاتی ہیں۔ اور جب یہ شباب کو پہنچتا ہے تو پھر شباب کی حالت میں مکر، دھوکہ دہی، فریب، یہ جو شیطانی خصلتیں ہیں یہ اس کے اندر انگڑائی لیتی ہیں۔ اور جب یہ اپنی زندگی کے عروج کو چھوڑتا ہے اور عین شباب کو کراس کر کے آگے کی طرف بڑھتا ہے تو پھر تکبر، تفاخر، حب مدح، غلبہ، عزت، یہ چیزیں اس کے وجود کے اندر اپنا اثر دکھاتی ہیں۔ اب ان میں کچھ چیزیں شیطانی خصلتوں سے ہیں، کچھ درندوں کی خصلتیں ہیں اور کچھ جانوروں کی خصلتیں ہیں۔ اب اگر ان کے سامنے بند نہ باندھا جائے، ان کو روکا نہ جائے، انہیں کمزور نہ کیا جائے، تو یہ شکل کا درندہ کہلاتا تو انسان ہے، لیکن اپنی درندگی میں یہ جنگل کے درندوں کو بھی شرمندہ کر دیتا ہے۔ اور پھر اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ یہ وہ حقائق ہیں جو ہم ہر روز کبھی میڈیا کے ذریعے الیکٹرانک سطح پر اور کبھی پیپر میڈیا میں ہم دیکھتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے وہ ناسور ہوتے ہیں جو درندگی کی ایسی مثالیں چھوڑتے ہیں کہ جن پر انسان خود شرمندگی سے اپنا سر جھکا لیتا ہے کہ یہ بھی کوئی انسان تھا جس نے یہ فعل کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب یہ ساری جانوروں والی شیطانی خصلتیں انسانی وجود میں پورے جوبن سے انگڑائی لے رہی ہوتی ہیں تو ان کے روکنے کا طریقہ کیا ہے؟ اب ان کو روکنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے۔ توبہ کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ گناہ گار ہو تو تبھی توبہ ہے۔ توبہ کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ اس سے گناہ سرزد ہوں تو پھر توبہ کرے۔ توبہ کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ قتل کرنے کے بعد، وہ زنا کرنے کے بعد، وہ ڈاکہ ڈالنے کے بعد، وہ ڈکیتی کے بعد پھر توبہ کرے۔ توبہ بذات خود ایک مستقل عبادت ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ انبیاء کی توبہ کی داستانیں دل آویز قرآن کے اندر موجود ہیں۔
حالانکہ اللہ نے انہیں معصومیت کا تاج پہنا کر دنیا میں بھیجا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کے نذرانے پیش کرتے رہے۔ اور اللہ جل سبحانہ و تعالی خود ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ توابین اللہ کو اچھے لگتے ہیں، اور اللہ عز و جل توابین کی جانب نظر رحمت فرماتا ہے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قرآن کریم کی یہ آیا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک میں توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرنے والا ہوں، اور ان لوگوں کی جانب میں نظر رحمت کرتا ہوں جو ایمان لائے اور اس کے بعد اچھے اعمال کیے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جانے جانا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی اللہ نے مخلوق کو تخلیق بھی نہیں کیا تھا، آدم کا وجود اب پیدا بھی نہیں کیا گیا تھا، وجود آدم کو ابھی سامنے لایا بھی نہیں گیا تھا کہ اس سے پہلے اللہ نے عرش کے کناروں پر اس آیت کو 4000 سال پہلے لکھ دیا تھا۔ اللہ عز و جل کو توابین، توبہ کرنے والے اتنے پسند ہیں، اتنے محبوب ہیں۔ اللہ عز و جل یہ چاہتے ہیں کہ انسان توبہ کے ذریعے اس کی خمیر کے اندر جو بری خصلتیں ہیں ان کے سامنے بند باندھے، اور توبہ کی توفیق اتنی دیر تک نصیب نہیں ہوتی جب نور ایمان کی شعاعیں انسان کے وجود کی گہرائیوں میں اپنی روشنی پھیلاتی نہیں۔ دو طرح کے وہ انسان ہیں، ایک وہ ہے کہ جس سے گناہ سرزد ہوا، ایک وہ ہے جو مسلسل گناہوں کی زندگی گزار رہا ہے، ایک وہ شخص ہے کہ جس نے اپنی زندگی گناہوں کی دلدل میں ڈال کر اپنے سارے کردار کو زنگآلود کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک یہ توبہ کرنے والا، اور ایک وہ ہے کہ جس سے گناہ کوئی بھی سرزد نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے ہر لمحے توبہ کرتا۔ انبیاء کرام پہلے زمرے میں آتے کہ جہاں اللہ عز و جل کے خوف سے انبیاء نے بھی توبہ کی، اور گناہگاروں کے لیے حکم تو ہے کہ ہر لمحے توبہ کرے، ہر ساعت توبہ کرے، ہر وقت توبہ کرے، اور وہ اپنے گناہوں کو نہ دیکھیں، گناہوں کے وجود کو نہ دیکھیں، وہ اپنے گناہوں کی فہرست کو نہ دیکھیں، اللہ کی شان توابی پر یقین کامل رکھتے ہوئے ہر وقت اپنے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتے رہیں تاکہ ان کا رب ان پر اپنی مہربانیاں فرمائے۔ گناہگار کے لیے توبہ کی کچھ شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جن گناہوں سے وہ توبہ کر رہا ہے عہد مصمم کرے کہ دوبارہ وہ اس گناہ کی طرف نہیں لوٹے گا، ماضی، حال اور مستقبل تینوں زمانوں کو مجتمع کرے۔ حال اس کا کیا ہے اس کو بھی دیکھے، مستقبل میں عہد مصمم کرے کہ وہ اس گناہ کی طرف نہیں جائے گا، اور ماضی میں جو گناہ کر چکا ہے ان کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے، اور پھر اللہ کی رحمت پر یقین کامل رکھتے ہوئے بارگاہ رب العالمین میں صدق دل سے توبہ کرے،
تو اللہ جل سبحانہ و تعالی کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں۔ اللہ خود فرما رہا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو، سبھی انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، تنہا مل کر، اکٹھے، ہر شکل میں اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرو۔ یہاں رجوع سے مراد ہے توبہ، کہ توبہ کرو اپنے اعمال کی، جو گناہ تم سے سرزد ہوئے، اور چاہے وہ گناہ کبیرہ ہیں یا چاہے صغیرہ ہیں۔ یہ یاد رکھنا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکو کو توبہ کرنی چاہیے، لٹیرے کو توبہ کرنی چاہیے، بے نمازی کو توبہ کرنی چاہیے، غدار کو توبہ کرنی چاہیے، دھوکے باز کو توبہ کرنی چاہیے۔ جتنی توبہ ان کے لیے لازم ہے، اتنی ہی توبہ ایک نمازی کے لیے بھی لازم ہے، ایک زاہد کے لیے بھی اتنی ہی توبہ لازم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ گناہگار، ہاں گناہگار کے لیے توبہ لازم ہے، لیکن جن سے صغائر گناہ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی توبہ شرط ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صغائر گناہ کبائر سے بھی بڑے ہو جاتے ہیں۔ اس مثال کو، اس حقیقت کو یوں سمجھ لیجئے، اگر کسی چٹان پر تیز بارش پڑے، وہ اس چٹان سے گرد و غبار کو تو دھو دے گی، چٹان کو صاف و شفاف تو کر دے گی، لیکن اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرے گی۔ لیکن اگر اسی چٹان پر قطرہ قطرہ آرام سے گرتا رہے تو ایک دن اس چٹان میں سوراخ ہو جائے گا۔ اب ایک ہے طوفانی بارش، اس چٹان نے دھو تو دیا چٹان کو، لیکن چٹان سے کسی چیز کو ضائع نہیں کیا، اور ایک ہے آرام سے پڑنے والا قطرہ قطرہ، اس نے چٹان میں سوراخ کر دیا۔ بڑے گناہ تیز بارش کی طرح ہیں، لیکن چھوٹے گناہوں میں اگر تسلسل رہے تو وہ دل پر پڑنے والا چھوٹا چھوٹا قطرہ ایک دن اتنا بڑا ہوتا ہے کہ سارے دل سے نور ایمان کو چھین کر رکھ لیتا ہے۔ اس لیے صغائر کے مرتکبین کے لیے بھی اتنی ہی توبہ لازم ہے جتنی کبائر کے مرتکبین کے لیے توبہ لازم۔ توبہ اللہ جل سبحانہ و تعالی کو بہت پسند ہے۔ امام زہری علیہ الرحمہ نے ایک حدیث کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حضرت عمر چھم چھم رو رہے تھے۔ میرے آقا نے حضرت عمر کو دیکھا تو میرے آقا نے فرمایا عمر تجھے کس چیز نے رلایا؟ عرض کی حضور آج میرے دروازے پر ایک ایسا واقعہ رونما ہوا ہے جس نے میرے دل کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا، اور اس واقعہ کی وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا وہ واقعہ کیا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے مڑ کر ایک شخص کی طرف اشارہ کیا۔ وہ شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا حضور میں بہت بڑا گناہگار عمر کے دروازے پر آیا تھا، عمر مجھے آپ کے در پر لے آئے۔ میرے آقا نے فرمایا تیرا گناہ کتنا بڑا ہے؟ اس نے کہا میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو اللہ رب العالمین کی رحمت سے بھی بڑا ہے؟ اس نے کہا ہاں اللہ کی رحمت سے بھی میرا گناہ بڑا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کیا تو سمجھتا ہے کہ اللہ کے عرش سے بھی تیرا گناہ بڑا ہے؟ اس نے کہا ہاں اللہ کی عرش سے بھی میرا گناہ بڑا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تیرا کیا خیال ہے لوح و قلم سے بھی تیرا گناہ بڑا ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا لوح و قلم سے بھی گناہ بڑا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اپنا گناہ بیان کر۔ وہ اب اپنا جرم بیان کر رہا ہے دربار رسالت مآب میں۔ عرض کیا کرتا ہے حضور میں کفن چور ہوں، مجھے کفن چورانے کی عادت ہے، میں جب بھی کسی نئی قبر کو دیکھتا ہوں تو اس سے کفن چوری کر لیتا ہوں۔ ایک انصاریہ نوجوان لڑکی کا انتقال ہوا،
لوگوں نے اس کی تدفین کی اور اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں قبرستان کی طرف آیا، میں نے اس کی قبر سے مٹی ہٹائی، اس کا کفن جب میں نے اتارا تو اس کے وجود کو دیکھ کر میرے اوپر شہوت کا غلبہ آ گیا۔ میں کفن لے کر جانے لگا، لیکن پھر میں اپنے آپ کو کنٹرول نہ کر سکا۔ میں نے اس کی میت کو قبر سے نکالا اور میں نے اس کے ساتھ زنا کیا۔ پھر میں اسے قبر میں پھینک کر جب واپس پلٹنے لگا تو میں نے کیا دیکھا، وہی لڑکی نوجوانہ میرے سامنے کھڑی تھی اور مجھے کہہ رہی ہے، تجھے شرم نہیں آتا، تجھے حیا نہیں آتی کہ تو نے مجھے مردوں کے سامنے ننگا کر دیا، اور پھر تجھے یہ بھی شرم نہیں آئی کہ میں میدان معاشر میں اللہ کی بارگاہ میں بے غسل حاضر ہوں گی۔ یہ کہہ کر اس مجرم کی سسکیاں بند گئی۔ میرے آقا اتنے جلال میں آئے، حدیث کے الفاظ ہیں، یہ حضور کی حیات طیبہ کا انوکھا واقعہ تھا۔ اس سے پہلے بھی صحابہ نے زمانہ کفر کی داستانیں سنائی تھی، لیکن حضور پر جلال کا غلبہ اس حد تک کبھی نہیں آیا۔ میرے آقا یہ سن کر برداشت نہ کر سکے، حضور آگے بڑھے، پوری قوت سے اسے مکہ مارا، وہ شخص زمین پر گر گیا، اور میرے آقا نے فرمایا میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ، ہٹ جاؤ، خبردار آج کے بعد میرے سامنے مت آنا، ہاں تیرا جرم بہت بڑا ہے۔ وہ شخص یہاں سے جنگل میں چلا گیا، زاروں قطار رونے لگا، 40 دن تک جنگل میں روتا رہا اپنے جرائم کو یاد کر کر، اور کیا کہا، اے میرے اللہ، میں اتنی دیر تک مدینے کے شہر میں پلٹ کر نہیں جاؤں گا جتنی دیر تک تو جبرائیل کو بھیج کر میری توبہ کی قبولیت کا مژدہ اپنے محبوب کو سنا نہیں دیتا۔ 40 دنوں کے بعد جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا کرتے ہیں، حضور کائنات کو آپ نے خلق کیا یا اللہ نے؟ حدیث کے الفاظوں پر ذرا توجہ کرنا، کائنات کو آپ نے خلق کیا یا اللہ نے؟ میرے آقا نے فرمایا اللہ نے خلق کیا۔ یہ مخلوق آپ کی یا اللہ کی؟ میرے آقا نے فرمایا اللہ کی مخلوق ہے۔ حضور ان کو رزق آپ دیتے ہیں یا اللہ؟ تو میرے آقا نے فرمایا اللہ رازق ہے، میں بھی اسی سے لیتا ہوں، اور وہ ساری کائنات کو وہی رزق دے رہا ہے۔ حضور گناہگاروں کی توبہ آپ قبول کرتے ہیں یا اللہ؟ تو میرے آقا نے فرمایا میرا اللہ توبہ قبول کرتا ہے، میں نہیں کرتا۔ تو جبریل امین نے کیا کہا، حضور پھر جس کو آپ نے مکہ مارا تھا اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر لی۔ صاحبو، جرائم کی فہرست کو نہیں دیکھنا، گناہوں کی فہرست کو نہیں دیکھنا، کتنی زندگی تم اپنے رب کی نافرمانیوں میں گزار چکے ہو یہ نہیں دیکھنا، کتنے کبائر تم سے سرزد ہو چکے ہیں یہ نہیں دیکھنا۔ شرط صرف اتنی سی ہے، ماضی، حال اور مستقبل کو جوڑ لو، تینوں زمانوں کو سامنے رکھو اور اپنے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو، وہ آج بھی اس کی رحمتوں میں آوازیں دے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے اس کی بارگاہ سے بھاگیں، وہ نہیں چاہتا کہ تمہارا اور اس کا رشتہ ٹوٹے۔ وہ قرآن میں بار بار کہہ رہا ہے مجھے تمہیں عذاب دے کر کیا ہوگا، کیا تمہیں جلانے سے میری بٹھیا کوئی زیادہ گرم ہو جائے گی؟ میں تو چاہتا نہیں ہوں میں کہ تمہیں جلاؤں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں تمہیں اپنی آغوش رحمت میں رکھوں، لیکن افسوس یہ ہے کہ تم میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بنی اسرائیل کے ایک عابد کا واقعہ مفسرین کرام نے اپنی تفاسیر میں لکھا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عابد تھا، بادشاہ وقت کے دربار میں اس عابد کا تذکرہ آ گیا۔ بادشاہ نے جب اس کی عبادت، اس کے زہد کا تذکرہ سنا تو بادشاہ اس کی ملاقات کا مشتاق ہوا۔ اس نے اپنے پیادوں سے کہا جاؤ اس عابد کو
گھاٹی سے بلا کر میرے پاس لیا۔ بادشاہ کے پیادے گئے، اس عابد کو بادشاہ کا شاہی پیغام سنایا تو عابد بادشاہ کے دربار میں آ گیا۔ اب بادشاہ نے کہا میرا من یہ چاہتا ہے کہ تم میرے شاہی محل میں ٹھہرو، میرے معزز مہمان کی حیثیت سے تم اتنے بڑے زاہد ہو کہ تمہارا تذکرہ گھاٹیوں سے نکل کر میرے دربار تک پہنچ چکا ہے، اس لیے میری آرزو، میری خواہش، میری تمنا یہ ہے کہ اب تم میرے ادھر رہا کرو شاہی محل میں، اور تمہیں ایک معزز سرکاری شاہی مہمان کی حیثیت حاصل ہوگی۔ عابد نے کتنا خوبصورت جواب دیا۔ عابد نے کہا میں محل میں رہنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر کبھی آپ نے مجھے اپنی کسی ملازمہ کے ساتھ لاہو لاب میں دیکھ لیا تو بادشاہ سلامت پھر میرے لیے کیا حکم ہوگا؟ میں شاہی محل میں رہنے کے لیے تیار ہوں، لیکن کبھی ایسا واقعہ آ گیا کہ میں آپ کی کسی خادمہ کے ساتھ لاہو لاب میں لگا ہوا اور آپ کی نظر پڑ گئی تو آپ کیا کرو گے؟ بادشاہ جلال میں آ گیا، اس نے کہا تمہاری گردن اڑا دوں گا، تمہارے جسم کے ٹکڑے کر کے چوکوں میں لٹکا دوں گا، تمہیں نشان عبرت بنا دوں گا، تم عابد ہو کر اس طرح کے جرم کرو گے، یہ میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ اس نے کہا ابھی تو جرم کیا نہیں ہے تو تم اتنے جلال میں آ گئے، ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں ہے تو تم اتنے غصے میں آ، ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں ہے تو تمہارا جلال قابو سے باہر ہو گیا ہے۔ میں کیوں نہ اس کریم کی بارگاہ میں رہوں جو روز میرے گناہ دیکھ کر بھی مجھے معاف کرتا ہے، میں کیوں نہ اس کا معزز مہمان بن کر رہوں کہ جو میرے جرائم کو دیکھ کر بھی میری روزی نہیں روکتا۔ میں کتنے جرم کرتا ہوں، اس نے میری ٹانگیں تو نہیں توڑی، میں ہر روز اس کی کتنی نافرمانیاں کرتا ہوں، اس نے میری گردن تو نہیں اڑائی ہے، میں روز کتنے جرائم کرتا ہوں، اس نے مجھے چوکوں میں لٹکایا تو نہیں ہے، مجھے رسوا تو نہیں کیا۔ اور سن بادشاہ وہ میرا کریم کتنا مہربان ہے، میں اجالے میں اس کے جرم کرتا ہوں، اجالے میں نافرمانیاں کرتا ہوں، وہ میرا برم اتنا رکھتا ہے، وہ کہتا ہے اندھیرے میں تنہائی میں آ جا، میں پھر بھی تجھے معاف کر دوں گا، تو اندھیرے میں آ جا میں پھر بھی تجھے معاف کر دوں گا۔ توبو الی اللہ جمیعا، اے سبھی لوگوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ تمہارے جرم اتنے ہو گئے اب توبہ کے لیے مت آنا، نہیں، وہ کہتا ہے میں نے اپنی رحمت کو ہمیشہ تمہارے گناہوں پر حاوی رکھا، شرط یہ ہے کہ تم صمیم قلب سے توبہ کرنے کے لیے، سچے دل سے توبہ کرنے کے لیے، تمہاری توبہ کے عہد میں اس قدر پختگی ہونی چاہیے کہ پھر تم اس جرم کی طرف دوبارہ زندگی میں لوٹ کر نہ جاؤ، پلٹ کر آ جاؤ۔ کتنے بڑے مجرم ہوگے تم، کتنے گناہ ہوں گے تمہارے، لیکن یاد رکھنا جب تم جرائم کر رہے تھے اور یارو میں تو اس وقت بھی تم پر مہربان رہا، اگر تم میرے بن جاؤ تو میں کتنا مہربان ہوگا۔ جب تو نماز نہیں پڑھ رہا تھا میں تو تجھے اس وقت بھی روزی دے رہا، جب تم میری نافرمانیاں کر رہا تھا میں تو اس وقت بھی تجھے وجود دے کر رکھا، جب سراسر تم مجرم تھا میں نے تو اس وقت بھی تجھے رسوا نہیں کیا، جب جرم کی دنیا میں رہ کر میں نے تیری توقیر کی ہے، اگر تم میرا بن جائے تو خود سوچ میں تجھے کتنی عزتیں عطا کروں۔ اس لیے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اللہ کو یہ توبہ بہت پسند ہے، لیکن توبہ یہ فرضی نہیں ہونی چاہیے، یہ رسمی نہیں ہونی چاہیے، یہ محض الفاظی نہیں ہونی چاہیے، یہ صرف جملوں کی حد تک نہیں ہونی چاہیے، یہ ندامت کے آنسو صرف وقتی نہیں ہونے چاہیے۔ وہ چاہتا ہے کہ توبہ کرو تو پھر اتنی سچی کرو کہ تمہاری توبہ کو تقسیم کیا جائے تو تم جیسے ہزاروں گناہگار تمہاری توبہ کی وجہ سے بخشے جائیں۔ مدینہ طیبہ میں ایک خاتون دربار رسالت مآب میں حاضر ہوتی،
اپنے سنگین جرم کا اعتراف حضور کی بارگاہ میں کرتی ہے. سنگین ترین جرم تھا اس کا، جس کا اس نے اعتراف دربار رسالت مآب میں کیا. میرے آقا نے اس خاتون کو رجم کرنے کا حکم دیا. شریعت میں رجم یہ ہوتا ہے کہ زمین میں گڑھا کھودا جائے گا، زندہ اس خاتون کو ناف تک کھڑا کر کے مٹی ڈال کر، تاکہ وہ کہیں بھاگ نہ سکے، ہل نہ سکے، اس کو اتنا دفنا دیا جائے گا، اور اوپر سے پتھر مار مار کر اتنا لو لہاں کیا جائے گا کہ وہ دنیا کے لیے نشان عبرت بھی بنے، لیکن اتنی دیر تک پتھر مارے جائیں گے جتنی دیر تک اس کی جان نکل نہیں جاتی. اس کو شریعت میں رجم کہتے ہیں، سنگسار کہتے ہیں. اس کو شریعت میں سنگسار کہتے ہیں. اور دوسرا کیا ہے؟ رجم. اور رجم کس کو کہتے ہیں؟ کہ اس کی گردن کو تلوار سے اڑا دینا. ایک ہے سنگسار کرنا اور ایک ہے رجم کرنا. اس خاتون کا جرم جو تھا اس کے اسٹیٹس کے مطابق رجم بنتا تھا. میرے آقا نے حکم دیا اس کی گردن کو اڑا دیا جائے. اب گردن کو اڑا دیا گیا، لیکن گردن اڑنے سے پہلے اس خاتون جب دربار رسالت میں آئی تو راستے میں توبہ کرتی ہوئی آئی، اپنے جرم کا اعتراف کیا، شریعت کی سزا کو قبول کیا، لیکن توبہ کر کے شریعت کی سزا کو قبول کر لیا. اب جب اس کی نماز جنازہ کے لیے تیاری ہوئی تو میرے آقا نے صحابہ سے فرمایا جب اس کی میت کو جنازہ گاہ کی طرف لایا جائے تو مجھے ضرور بتانا. جب اس کی میت کو جنازہ گاہ کی طرف لایا گیا، رسالت مآب خود تشریف لائے اور حضور مصلی امامت پر کھڑے ہو گئے. مدینے کا کوئی مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا تھا اس مجرمہ کا جنازہ حضور پڑھائیں گے، اس گناہگارہ کا جنازہ حضور پڑھائیں گے. لیکن میرے نبی صدقے جون پر وہ مصلی امامت پر تشریف فرما ہو گئے. حضور نے جب اس کی نماز جنازہ پڑھانی شروع کی، حضور کے چشمان نبوت سے آنسو بہ رہے تھے. میرے آقا نے نماز پڑھائی، اس کے لیے بخشش کی دعا مانگی. صحابہ نے عرض کیا حضور اتنی بڑی مجرمہ کا نماز جنازہ اگر پڑھانا تھا تو اس کو رجم کیوں کیا، اس کو سزا کیوں دی؟ میرے آقا نے فرمایا سزا اس لیے دی کہ حکم شریعت کا میں پابند ہوں، میں احکام شریعت یہاں نافذ کرنے آیا ہوں، نفاذ شریعت کے تحت میں نے اس کو سزا دی ہے. لیکن دنیا والوں سن لو، اس خاتون نے اپنے جرم کا اعتراف کر کے اتنی بڑی توبہ کی، اتنی بڑی توبہ کی ہے کہ اس کی نماز جنازہ میں 70,000 ملائکہ موجود تھے، اور اگر اس کی توبہ کو مدینے والوں پر بانٹ دیا جائے تو صرف تنہا اس کی توبہ سے سارے مدینے والے بخشے جائیں گے. ان اللہ یحب التوابین، میرے اللہ کو توابین بڑے پسند ہیں. میرا رب یہ چاہتا ہے کہ تم لوٹ آؤ، آغوش رحمت کی طرف پلٹ آؤ. اللہ تمہیں سزائیں نہیں دینا چاہتا، اللہ تمہیں کسی آگ میں نہیں ڈالنا چاہتا، اللہ تمہیں کسی میدان محشر میں رسوا نہیں کرنا چاہتا. سارے سائے ٹوٹ جائیں گے. کیا وجہ ہے؟ کہ اس نے عرش کا سایہ سلامت رکھا. جب آسمان کو ریزہ ریزہ کر دے گا، جب پہاڑوں کو دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑا دے گا، جب شمس و قمر کو بے نور کر دے گا، جب ستاروں کو توڑ دے گا، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں مجھے بتائیے تو صحیح وہ اپنے عرش کے سائے کو روز محشر کیوں سلامت رکھے گا؟ فقط اس لیے کہ ارے میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں میں تمہیں آگ میں ڈال کر کوئی خوش نہیں ہوں، میں نے اپنے عرش کا سایہ سنبھال کر رکھا ہے. تم سچی توبہ کرو، مجھے اپنی عزت کی قسم میں تمہیں عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کروں گا. ان اللہ یحب التوابین، اللہ کو توبہ کرنے والے بڑے پسند. اللہ چاہتا ہے کہ تم توبہ کرو، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم گناہوں کی زندگی گزارو. یارو یہ زندگی ہے کتنی محدود سی تو زندگی ہے، ہاتھوں کی انگلیوں پر گنی جا سکتی ہے. ہماری انگلیوں کے جو پورے ہیں ان پوروں پر یہ زندگی گنی جا سکتی ہے. اتنی قلیل زندگی کے لیے ہم اپنے اتنے کریم رب کو ناراض کریں تو ہم سے بڑا نادان کون ہے، ہم سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ اتنے بڑے مہربان کو اتنی قلیل زندگی کے لیے ناراض کر دیں. اور یارو جو ہمیں گناہ کی دنیا میں رہ کر بھی رسوا نہیں کرتا، اگر ہم اس کے بن جائیں تو وہ ہمیں کتنی عزتیں عطا کرے گا.
भागा हुआ सपाई अगर डीपीओ के पास वापस लौट आए और डीपीओ अपने अर्दली को कहे कि इसके आने से पहले दरवाज़ा खोल देना, वो अंदर दाखिल हो तो डीपीओ उठकर उसे सलाम करे और उसे कहे तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, मैं तो पहले चाहता था तू लौट कर वापस फोर्स में आ जा, तो उसका दिल कितना बड़ा होगा। अब अंदाज़ा कीजिए महकमे के लिए उसके दिल में कितनी कदर होगी। मेरा करीम भी तो यही कहता है, भाग कर जितनी ज़िंदगी गुजार ली वो माफ़ किया, लौट आओ मेरी रहमत तुम्हें सलूट करने के लिए आज भी हाज़िर है। मेरी रहमत चाहती है कि तुम पलट आओ, मैं चाहता हूँ कि तुम लौट आओ, तुम्हें रुसवा नहीं किया जाएगा, तुम्हें तुम्हारे गुनाह नहीं गिनवाए जाएंगे। ओहो कितना करीम ने हुक्म दे दिया। मेरे आका फरमाते हैं जब कोई सच्ची तौबा करता है अल्लाह फरिश्तों को क्या कहता है, यहाँ रिमूव नहीं करना, यहाँ तुमने ऊपर स्याही नहीं फेरनी ताकि किताब में निशान बाकी ना रहे। अल्लाह क्या फरमाता है, नामाए अमाल से इसके गुनाह को उचक लो, कुरेदोगे ना तो कुरेदने से भी निशान बाकी रह जाता है, पेपर कुछ ना कुछ बदल जाता है। अल्लाह के फरमाता है उचक लो, सिरे से ही गुनाह को नामाए अमाल से ख़त्म कर दिया जाता है। जिस ज़मीन पर किया अल्लाह उस ज़मीन को हुक्म देता है मेरे बंदे का गुनाह भूल जा। जिन अज़ा ने किया अल्लाह उन अज़ाओं को हुक्म देता है कि अज़ाओ मेरे बंदे का गुनाह भूल जाओ। क़यामत के दिन तौबा करने वालों की गुनाहों की शहादत देने वाला कोई नहीं मिलेगा। जिस जगह गुनाह किया अल्लाह उस जगह से गुनाह बुला देगा, जिन अज़ाओं से किया उन अज़ाओं से गुनाह बुला दिया जाएगा, जिन फरिश्तों के सामने किया अल्लाह उन फरिश्तों के दिमागों से महव कर देगा, और जिस किताब पर गुनाह लिखा था उस गुनाह को उस किताब से उचक लिया जाएगा। क़यामत में मैदान महशर में बंदा आएगा कांपता हुआ, अरे मैंने माजी में बहुत कुछ किया था, माना मैं 40 बरस की दुनिया में जाकर ताइब हो गया था, लेकिन पहले 40 बरसों का हिसाब कहाँ से दूंगा। लेकिन जब उसके सामने नामाए अमाल खुलेगा वो देखकर अपने रब की रहमत को अश अश कर उठेगा, उसका कोई गुनाह नहीं होगा, वो रब की रहमत की तरफ देखेगा तो मेरा रब कहेगा जब मुजरम था उस वक़्त रुसवा नहीं किया, आज तो तू हमारा बनकर आया है, तुझे कैसे रुसवा कर। आज जब तुम हमारा बनकर आया है तो हम तुझे कैसे रसवा कर दें। इसलिए इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, वो फरमा रहा है कि तौबा करने वालों से वो बड़ी मोहब्बत करता है, वो बड़ा प्यार करता है। हदीस पाक में आता है मेरे आका ने एक मरतबा सहाबा को मुखातिब करके फरमाया एक बात तो बताओ, अगर एक मुसाफिर किसी बियाबान में सफ़र कर रहा हो, खाने पीने का सारा सामान उसकी सवारी पर हो, सफ़र करते करते थक जाए, सस्ताने के लिए एक जगह पर वो क़याम करे, दूर उसे एक दरख्त नज़र आए, दरख्त की छाँव में कुछ देर ठहर जाए, अपनी सवारी को खड़ा कर दे, फिर उसे भूख सताए, उसे प्यास तड़पाए, उसकी आँख खुल जाए तो देखे तो सवारी मौजूद ना हो, सवारी कहीं भाग गई है। अब इधर उधर ढूंढने के लिए निकले लेकिन हद लगा तक सवारी उसे नज़र ना आए, मायूस हो जाए, उसे यकीन हो जाए कि अब मौत यकीनी है। अब मायूसी के आलम में उस दरख्त के नीचे इसलिए लेट पड़े कि अब मालिकुल मौत आएगा मेरे पास और मुझे ले जाएगा, सारी उम्मीदें टूट जाएं, फिर इन टूटी उम्मीदों में उसकी आंख लग जाए और दोबारा आंख खुले तो सवारी सामने खड़ी हो। मेरे नबी ने पूछा मेरे गुलामों बताओ तो सही उस बंदे को गई जिंदगी वापस आने पर कितनी खुशी होगी। तो सहाबा ने अर्ज़ की हुजूर उसकी खुशी को अल्फाजों में बयान नहीं किया जा सकता, कैसे कहें कि कितनी खुशी होगी। तो मेरे आका ने फरमाया जिस कदर ये बंदा सवारी के मिलने पर खुश होता है इससे 70 गुना अल्लाह उस गुनाहगार से खुश होता है जो सच्ची तौबा करता है। मेरा रब उस गुनाहगार से 70 गुना ज़ायद खुश होता है
جو سچی توبہ کرتا ہے، اس لیے کہا توبو اللہ جمیعا، ارے لوگو انفرادی اجتماعی طور پر لوٹ آؤ، اپنے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو۔ وہ نہیں چاہتا کہ وہ تمہیں کسی آگ کے شعلے میں ڈالے، وہ تو چاہتا ہے کہ تم اس کی آغوش رحمت میں رہو۔ بس بات صرف اتنی سی ہے کہ جس کریم کی نعمتیں کھاتے ہو اسے ناراض نہ کرو، جو تمہارا خالق ہے اس سے بھاگو نہیں، اس سے دور نہ جاؤ، لوٹ آؤ۔ آج بھی اس کی رحمت تمہاری متلاشی ہے، اگر لوٹ آؤ تمہیں سلوٹ بھی کیا جائے گا، تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھلے بھی۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے بڑی محبت فرماتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی